بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عقیدت سے اور محبت سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت قرآن حکیم فرقان حمید میں 30ویں پارے کی سورہ 3 میں بہت خوبصورت اور بہت احسن انداز میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن حکیم میں کچھ چیزیں میرے رب نے واضح طور پر ارشاد فرمائی اور کچھ چیزیں ایسے انداز میں بیان فرمائی کہ انہیں کچھ سمجھنا پڑتا ہے، جو کہ بظاہر کسی عام چیز کا ذکر فرمایا، لیکن اس کے اندر اگر تحقیق کی جائے تو اس میں بھی پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے۔ جس طرح کہ سورہ 3 میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ میرے رب نے، رب کائنات نے، رب خالق کائنات مالک ارض و سماوات نے 4 قسمیں اٹھائیں، پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ فرمایا ہم نے انسان کو، تحقیق کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ اگر اب یہاں غور کیا جائے تو بظاہر ایک عام انسان کا ذکر میرا رب فرما رہا ہے، بظاہر تو انسان کا ذکر فرما کر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ اب یہاں پر تحقیق کرنے کی بات یہ ہے کہ اتنی قسمیں میرے رب نے کسی اور مقام پر نہیں ارشاد فرمائی۔ نماز کا حکم فرمایا، قسم نہیں اٹھائی۔ روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا حکم فرمایا، قسمیں نہیں اٹھائیں۔ رب نے اپنی شان کا حکم فرمایا، اپنی شان بیان فرمائی تو قسمیں نہیں اٹھائیں۔ بات کیا ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 4 قسمیں اٹھائیں اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ تحقیق ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر خالق کائنات ایک عام انسان کے تخلیق کرنے پر اگر 4 قسمیں اٹھا کر یہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ خالق کائنات نے، مالک ارض و سماوات نے اس محبوب کی صورت کو، اپنے حبیب کے حسن کو کتنا لاجواب بنایا ہوگا، کتنا بے مثال بنایا ہوگا، کتنا خوبصورت بنایا ہوگا کہ
رب کائنات نے ایک عام انسان کے لیے 4 قسمیں اٹھائی ہیں تو میرے رب نے اپنے حبیب کی صورت کو پیدا کیا۔ کریمہ کا، لجپال کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں کے جرمٹ میں موجود ہیں اور حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلی ہے تو پیارے آقا اپنے صحابہ کی مجلس میں، محفل میں موجود ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی موجود ہیں۔ آپ پیارے آقا کے چہرے کے انور کو دیکھ کر آپ نے کیا عرض کیا؟ آپ عرض کرتے ہیں سیدی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سیدی اعلیٰ حضرت اسی عشق کا اور اسی عقیدے کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ بیان کرتے ہیں کہ لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شاہے دو سرا جانا۔ اور پنجابی کا شاعر تو اس نے کمال کر دیا، کہتا ہے کہ سونے دے نین سونے، سونے دے نین سونے تے سونیاں اداواں نے، اے ہو جے سونے کدوں جم دیاں ماواں نے، انج تے زمانے والے آمینہ دا لال کہندے، نظر والے ویکھو اونوں رب دا جمال کہندے، مکھ چند بدل، مکھ چند بدل شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، حسینہ 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 جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، کسی شاعر نے بہت پیاری بات کہی ہے، اپنے اپنے عشق کا ہر ایک نے اپنے انداز میں ذکر کیا ہے، تو آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، آقا تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے تو
نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا تو شاخ خوباں، تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ دعا ہے اللہ رب العزت خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، حبیب کریم رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، خاتم المعصومین کے صدقے میں ہماری مشکلات کو دور فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سید الایام جمعۃ المبارک کا صدقہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حال کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔